بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، ابن ابی شیبہ میں سنن الکبریٰ میں یہ واقعہ موجود ہے۔ ناظرین کرام، اس کائنات میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد سب سے بہترین ہستی ہیں وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق اور پھر آپ کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ مبارک ہستی ہیں کہ جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو یقیناً عمر فاروق ہوتے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ مبارک ہستی بھی ہیں کہ جن کے بارے میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، جس راستے پر عمر چلتا ہے شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک آدمی آیا اور آ کے کہنے لگا، اے امیر المؤمنین، میں پورے 2 سال بعد اپنے گھر آیا ہوں۔ ہو سکتا ہے کسی کاروبار کے سلسلے میں یہ آدمی باہر گیا ہو یا کوئی اور وجہ بھی ہو سکتی ہے۔ گھر آنے سے پہلے میں بہت زیادہ خوش تھا کہ آج میں 2 سال بعد اپنے گھر جا رہا ہوں، اپنے بچوں اور بیوی سے ملاقات کروں گا۔ لیکن جیسے ہی میں گھر میں داخل ہوا اور میں نے اپنی بیوی سے ملاقات کی تو میری ساری خوشیوں پر پانی پھر گیا اور میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ یہ کیا ہو گیا ہے۔ وجہ کیا بنی؟ وجہ یہ بنی کہ گھر میں داخل ہوتے وقت میں بڑا خوش تھا۔ جب میں بیوی سے ملا تو بیوی کو میں نے حاملہ پایا۔ بیوی کو حاملہ دے کر میں بہت زیادہ پریشان ہو گیا کہ یہ کیا ہو گیا، اور میری ساری خوشی کافور ہو گئی اور میری ساری خوشی غمی میں بدل گئی۔ جب میں نے اپنی بیوی سے پوچھا، جب میں نے اپنی بیوی سے یہ پوچھا کہ یہ حمل کس کا ہے، میں تو 2 سال بعد گھر آیا ہوں، تو میری بیوی نے اللہ کی قسم کہا، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ یہ حامل آپ کا ہی ہے، میرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ آپ کا ہی ہے۔ اے امیر المؤمنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، مجھے بتائیے کہ 2 سال تک تو میں نے اپنی بیوی کو چھوا تک نہیں، ہاتھ تک نہیں لگایا، 2 سال کے بعد گھر آیا ہوں اور دیکھا کہ بیوی حاملہ ہے، اب بچے کی نسبت بھی میری طرف کر رہی ہے، اب میں کیا کروں، کدھر جاؤں؟ مجھے اس واقعے کا، مجھے اس مسئلے کا حل بتائیے۔ ناظرین کرام، یہاں پر ایک بات آپ غور سے سنتے چلے جائیں کہ یہ واقعہ صحیح سند کے ساتھ موجود ہے۔ اس کی سند میں اور صحت میں کوئی تردد اور کوئی تبدیلی موجود نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارادہ کیا کہ اس عورت کو رجم اور سنسار کرنے کا حکم دیا کہ اس عورت کو رجم کر دیا جائے۔ حکم کون دے رہا ہے؟ خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین کے جن کے علم و فضل کی پوری دنیا گواہی دیتی ہے، اور یہ وہ عمر فاروق ہیں جو زمین پر مشورہ دیتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن بنا کر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتار دیتے ہیں۔ اور قرآن مجید میں تقریباً 22 مقامات ایسے ہیں جہاں پر عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے مشورہ دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیات بنا کر اتار دی۔ اب ہوا یہ کہ جس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ حکم دیا کہ اس عورت کو سنسار کر دیا جائے تو پھر ہوا کیا؟ آپ کے پاس ایک صحابی کھڑے تھے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، یہ تشریف لائے۔ آپ نے فرمایا، اے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، میں آپ کے حکم کو مکمل طور پر قبول نہیں کرتا، میں آپ کا یہ فیصلہ نہیں مانتا، آپ اپنی اصلاح کریں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، اے عمر، آپ کے لیے نہیں ہے جو اس کے پیٹ میں ہے، ٹھیک ہے آپ اس عورت کو سزا دینا چاہتے ہیں، آپ رجم کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ملزمہ ہے، مجرمہ ہے آپ کی نظر میں، تو اس کو سزا دیں، لیکن جو اس کے پیٹ میں بچہ ہے اس کا قصور کیا ہے، اس کا جرم کیا ہے، اس نے ایسی کون سی غلطی کی ہے، اس بچے کو کس جرم کی پاداش میں آپ سنسار کر رہے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی تو ایسے واقعات ہوئے تھے۔ شیبہ نامی عورت آئی تھی، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضع حمل کا انتظار کیا تھا سزا لاگو کرنے سے پہلے، کیونکہ پیٹ میں جو بچہ موجود ہے وہ بھی ایک جان ہے۔ محترم سامعین، یہاں پہ میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ آج کل ہمارے معاشرے میں بعض لوگ یہ ظلم کرتے ہیں۔ یہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا پیٹ میں جو بچہ ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، اس کے اعضاء مکمل نہیں ہیں، وہ مکمل طور پر تندرست نہیں ہے، اس کا دماغ ٹھیک نہیں ہے، لہٰذا اس کو قتل کر دو، اس کو گرا دو حمل کو۔ محترم سامعین، یہ ساری باتیں اگر آپ سمجھیں تو یہ بہت ہی بڑا گناہ کبیرہ ہے۔ آپ اپنے ارد گرد معاشرے میں ذرا نظر تو دوڑائیں۔ پیدائش کے بعد آپ کو دھرتی پر زمین پر ایسے لوگ بھی نظر آئیں گے کہ جن کا دماغ ٹھیک نہیں، ذہنی توازن ٹھیک نہیں، جو معذور ہیں،
تو کیا کسی نے یہ کہا کہ یہ معذور ہیں، ان کا دماغ ٹھیک نہیں، انہیں قتل کر دو، انہیں مار دو؟ آپ نے بے شمار ایسے لوگ بھی دیکھے ہوں گے کہ جو اندھے ہیں، کانے ہیں، بہرے ہیں، لولے ہیں یا کسی اور طرح سے وہ معذور ہیں. کیا آپ نے کبھی یہ سنتے ہوئے دیکھا انہوں کہ لوگ یہ کہیں کہ بیمار کو قتل کر دو؟ آپ یہ بالکل نہیں سنیں گے، کیونکہ کسی بیمار کو، معذور کو قتل کرنا جائز ہی نہیں ہے. اسی طرح ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہے اسے اس وجہ سے قتل کر دینا کہ یہ نامکمل ہے، اس کے اعضاء مکمل نہیں بنے، اس کا دماغ ٹھیک نہیں ہے، قتل کرنا قطعاً جائز نہیں ہے. بہرحال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور آپ نے منع فرما دیا اور فرمایا کہ وضع حمل کا انتظار کرو. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر رک گئے اور فرمایا کہ وضع حمل کا انتظار کیا جائے. عورت نے بچہ جنا، اور صحیح روایات میں موجود ہے کہ جس وقت اس عورت نے بچہ جنا وہ بچہ ماں کے پیٹ سے باہر آیا تو وہ بچہ اتنی بڑی عمر کا تھا کہ اس کے دانت نکلے ہوئے تھے. اور جب باپ نے اس بچے کو دیکھا تو کہنے لگا کہ اللہ کی قسم، رب کعبہ کی قسم، یہ تو میرے ہی جیسا ہے اور میرا ہی بچہ ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک یہ بات پہنچی کہ وہ حدیث جو کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائی تھی، تو آپ نے فرمایا کہ اگر ایسا ہوتا تو بچے، اس جیسے بچے جڑنا بند کر دیتے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر معاذ نہ ہوتے تو آج عمر اس بے گناہ عورت کو سنسار کرنے کے جرم میں ہلاک ہو چکے ہوتے. محترم سامعین، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں پہ کوئی غلطی نہیں کی تھی، لیکن بات کی نوعیت اور سمجھنے کے لیے سزا تو دینا مقصود ہی تھی، لیکن وہ چونکہ آپ نے پہلے سزا دے دی تھی، اس لیے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے کہا تھا کہ آپ تھوڑا سا انتظار کر لیں، بعد میں سزا دی جائے. تو محترم سامعین، آج کی ویڈیو یہیں پہ مکمل ہوتی ہے. ملتے ہیں کسی اور ویڈیو کے ساتھ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.